الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. تیری جھالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ ہو کے آئے. نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینہ آقا جسے بلائے، وہی جاتا ہے مدینہ آقا جسے بلائے. اور کیسے وہاں کے دن ہیں، کیسے وہاں کی راتیں، کیسے وہاں کے دن ہیں، کیسی وہاں کی راتیں. انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے. جو مدینہ لمحہ گزرے، جو مدینہ دین گزرے، جو مدینہ لمحہ گزرے، جو مدینہ دین گزرے، وہی لمحہ زندگی ہے وہی میرے کام آئے، وہی لمحہ زندگی ہے وہی میرے کام آئے. اور لو چلا ہوں میں قبر میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں قبر میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے. اور وہی غم گسار میرا وہ ظہور یار میرا، وہی غم گسار میرا وہ ظہور یار میرا. میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے. خطبہ مسنہ کے بعد میں نے ایک آیت مقدسہ اور حدیث کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کا ثواب دارین حاصل کیا ہے. اللہ مجدہ الکریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی سنیں اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. کچھ عرض و معروض پیش کرنے سے قبل آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرار کی دلہن نوشائی بزم جنت دانائی سبل مولائے گل ختم الرسول آقو قل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع حق سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں والیحانہ انداز میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بہم صلی علیہ صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعہ اور تیسری تاریخ ہے. اللہ مجدہ الکریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضور غوث الاعظم دستگیر کے فیضان سے مالا مال فرمائے. میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وعن ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور وہ اسی حالت میں مر گیا کہ وہ شراب کا عادی تھا اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملی
تو اس سے اللہ اور اس کے رسول منہ موڑ لیں گے، اور جس نے دنیا میں شراب پیتے پیتے اسی حالت میں وہ مر گیا تو اس کو نہ جنت کی خوشبو میسر ہوگی اور نہ ہی اس کو جنت کی شراب بھی میسر ہوگی۔ آج کے اس جمعہ میں اسی حدیث پاک کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ دنیا کے اندر آپ جہاں کہیں بھی دیکھ لو، آج ہر طرف شراب کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، نشے کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسی چیزیں ہیں جن کا نشہ کیا جا رہا ہے کہ جن کو اگر شمار کرنے چاہیں تو انسان اپنی ہوش کے ناخن لے کے کیا ان چیزوں سے بھی نشہ کیا جاتا ہے۔ ایم ڈی کے ذریعے نشہ کیا جاتا ہے، چرس کے ذریعے نشہ کیا جاتا ہے، گانجے کے ذریعے نشہ کیا جاتا ہے، انجیکشن کے ذریعے نشہ کیا جاتا ہے، نہ جانے اور ایسی کتنی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان آج نشے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اور اسی کے اگینسٹ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنو کہ کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس سے انسان نشہ حاصل کرتا ہے، جس سے انسان کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ دیکھ لے شراب انسان پیے گا، کیا انسان کو اپنی عقل پر ہوش رہے گا؟ وہ اپنی عقل کو ظاہر کر دے گا، اب اس کے عقل اس کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اگر وہ چاہے گا کہ میں صحیح طریقے سے چلنا چاہوں تو وہ چل نہیں پائے گا، اس لیے کہ شراب نے اس کے عقل پر جو ہے قبضہ کر لیا۔ اب جس طریقے سے جب تک اس کے شراب کا نشہ نہیں اترے گا تب تک وہ جو ہے اس کے عقل ظاہر رہے گا۔ ویسے ہی ایم ڈی کا نشہ دیکھ لیجیے، چرس اور گانجے کا نشہ دیکھ لیجیے، انسان کو شروعات میں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، بار بار ایک ہی چیز کو انسان کنٹینیو کرتا ہے تو پھر وہ چیز اس پر ایسے مائل ہو جاتی ہے کہ پھر انسان اس سے بچ نہیں پاتا۔ پھر اسی نشے کی اگینسٹ، اسی نشے کی خاطر انسان اتنا گر جاتا ہے کہ اس کی نگاہ اتنی ناپاک ہو جاتی ہے کہ ہر ایک عورت پر اس کی بد نگاہیں پڑنے لگتی ہیں۔ یہ اتنا برا نشہ ہے۔ اب نشے کی کتنی وعیدیں ہیں، نشہ کتنا برا ہے۔ نشے کے حوالے سے جو اولیاء اکرام اور بزرگان دین نے جو ہم تک پیغام پہنچائے ہیں، ان چیزوں کو بھی آپ حضرات سنیے کہ نشہ کرنا یہ کوئی انسان کو فائدہ تو نہیں دیتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان کو خسارہ ہی خسارہ دیتا ہے۔ ابھی اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیڑی یا سگریٹ یا تمباکو یا ماوے کی بات نہیں کر رہا، اس کے لیے تو ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اس سے انسان کی عقل ظاہر نہیں ہوتی۔ بیڑی یا سگریٹ یا ماوا یا تمباکو سے انسان کی عقل ظاہر نہیں ہوتی، وہ عقل پر قابو پا سکتا ہے، لیکن اگر انسان شراب پی لے تو وہ صحیح طریقے سے گاڑی بھی نہیں چلا پائے گا، وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے چرس، گانجا اور ایم ڈی کا نشہ، اگر انسان بار بار ایک ہی نشہ کرتا رہے گا تو وہ اس کی عقل جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، اس کو پرانی باتیں وہ بھولنے لگے گا، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ ہر ایک عورت پر بری نگاہ ڈالنے لگے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں سے بدسلوکی کرے گا، اور وہ نشے کے اندر اتنا مبتلا ہو جائے گا کہ اس کو کسی کی بھی بات میسر نہیں آئے گی، وہ سکون سے اس بات کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے یارو اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو نشے سے دور رکھیے۔ اگر نشہ بار بار ہوتا رہا تو یاد رکھو انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، کلمہ بھی اس کو میسر نہیں آئے گا۔ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے نشے کے اندر ایسے دھت ہو گئے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد پھر قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرشتوں سے اللہ نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار، کیا ان لوگوں کو تو نائب بنا کر بھیجے گا جو زمین میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، جو زمین میں لڑائیاں کرتے ہیں، جو زمین میں انسان کے درمیان کمبینیشن اور انسان کو لڑانے کی بات کرے، کیا ان کو تو اپنا نائب بنا کر بھیجے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس بات کا مجھے علم ہے، جس بات کا مجھے نالج ہے وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن بار بار فرشتوں نے ایک ہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اگر یہی بات ہے تو ایک بات سنو،
تمہاری جو فرشتوں کی جماعت ہے ان فرشتوں کی جماعت کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اس میں سے جو بہترین فرشتے جو اچھے اور اللہ کی سب سے زیادہ ذکر کیا کرتے ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب فرشتوں کو اللہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تو فرشتوں کی جماعت تیار ہوئی۔ تیار ہونے کے بعد ان لوگوں نے سب میں سے 2 فرشتوں کو چنا، جس کا نام ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت، ہاروت اور ماروت۔ ان دونوں فرشتوں کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا گیا، اور پہنچانے کے بعد اللہ سے کہا کہ اے فرشتوں تم نے ایک کام کرنا ہے، زمین پر جانا ہے، اور زمین پر جانے کے بعد جو ہے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھانی ہے۔ اب دیکھو یارو، نشہ ہے جو نشہ جس میں شراب، چرس، گانجا، ایم ڈی، انجیکشن، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگرچہ حضور کے زمانے میں صرف شراب ہی تھا، حضور کے زمانے میں صرف شراب ہی تھا، لیکن وہ حدیث پاک کی حدیث پاک سے یہ بھی ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز چاہے وہ ایم ڈی کے ذریعے ہو، انجیکشن کے ذریعے ہو، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو دیکھو نشہ انسان سے کیا کیا کرواتا ہے، اس کو سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو کہا جاؤ زمین پر، اور زمین پر جا کر لوگوں کو جو ہے اچھی اچھی باتیں سکھاؤ۔ دونوں فرشتے زمین پر پہنچے، پہنچنے کے بعد زندگی گزرتی گئی۔ جب کافی لمحہ ہو چکا، ایک عدت گزر گئی، تو وہ دونوں جو فرشتے تھے وہ ایک عورت کی محبت کے اندر مبتلا ہو چکے۔ دونوں فرشتے، حالانکہ فرشتے معصومین ہوتے ہیں، ان سے خطا لفظش نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی یہ بات علماء اکرام اور بزرگان دین نے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے بھی منع کہا ہے۔ لیکن اس سے آپ کوئی الگ مطلب نہ لے، بتانا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی کیا یہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ ہم تو اتنے بڑی عبادت گزار نہیں کہ ہمہ وقت ہمارا اللہ کے ذکر میں گزرتا ہو، ہمارا ایک لمحہ تو ایسا ہوگا جو اللہ کے ذکر میں گزرتا، ورنہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی یاد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن فرشتوں سے بھی ایسا گناہ ہو سکتا ہے۔ فرشتے دونوں ہاروت اور ماروت ایک ہی عورت کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب جب وہ عورت اس کے پاس آئی، ان دونوں فرشتوں کے پاس آنے کے بعد کہا، فرشتوں نے دونوں نے کہا کہ تو اپنا جسم ہمیں بیچ دے۔ جب اس خاتون نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو میرا ایک سوال ہے، اس سوال کو پورا کر دو۔ کہا بتاؤ۔ کہا کہ جس دن سے میں کانٹیکٹ رکھتی ہوں، جس دن سے میرا تعلق ہے، وہ دن تمہیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ تم اگرچہ اللہ کے پیروکار ہو، اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں، لیکن میں کافر ہوں، تمہیں جو ہے دین اسلام چھوڑنا پڑے گا اور میرا دین قبول کرنا ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر جو ہے اسلام سے ہم نے ہاتھ دھو لیا تو ممکن ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے بھٹک جائیں گے، اللہ کے راہ سے دور ہو جائیں گے۔ وہ خاتون چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہ خاتون آئی، پھر ان دونوں فرشتوں نے وہی کنڈیشن رکھی، کہا کہ تمہارا جسم ہمیں بیچ دو۔ پھر اسی خاتون نے ایک ہی جواب دیا، دوسرا جواب سوال کیا، کہا کہ اگر یہی چیز ہے تو میرا ایک اور سوال اس کو پورا کر دو تو میں اپنا جسم تمہیں بیچ دوں گی۔ کہا بتاؤ۔ تو اپنے ہاتھ میں وہ ایک بچہ لے کر آئے اور کہا کہ اس بچے کو تم قتل کر دو، اس بچے کو تم مار ڈالو۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زمین پر کسی کا نام قتل کیا تو خون کا بدلہ خون دینا ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو قتل کیا تو ہمارا بھی جو ہے خون اس پر حلال ہو جائے گا، ہمیں بھی اپنی جو ہے گردن کٹوانی ہوگی، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ عورت چلی گئی۔ اب تیسرا دن ہوا، تیسرے دن پھر وہ آئی۔ آنے کے بعد اس نے کہا، پھر ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ اپنا جسم ہمیں بیچ دو۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو میری ایک اور کنڈیشن اس کو پوری کر دو تو میں اپنا جسم تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کہا کہ بتاؤ۔ تو اس نے کیا کیا، اس خاتون نے اپنے ہاتھ میں ایک کٹورا لے کر آیا اور اس کٹورے کے اندر شراب تھی، اس کٹورے کے اندر نشہ آور شراب تھی۔ اب اس نے کہا کہ شراب کو پی لو، تو جب تم شراب پی لو گے تو میں اپنا جسم تمہیں فروخت کر دوں گا، اپنا جسم تمہیں بیچ دوں گی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو چلو ٹھیک ہے، شراب پینا ہے، شراب کیا ہے، شراب پئیں گے، تھوڑی دیر ہوگی، پھر اس کے بعد شراب کی جو لذت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، وہ دور ہو جائے گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ حالانکہ دو جو اس میں شرطیں رکھی تھی کہ دین اسلام چھوڑنا ہوگا اور اسلام بچے کو قتل کرنا ہوگا، اگر یہ چیز ہوگی تو یہ نامنظور ہے، ان چیزوں کو ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن شراب پینی یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اب اس خاتون نے ان دونوں فرشتوں کو شراب پلائی۔ شراب پینے کے بعد دونوں نے شراب پی۔ شراب پینے کے بعد وہ دونوں اتنے نشے میں دھت ہو گئے، نشے کے اندر اتنے مبتلا ہو گئے کہ نشے میں ظاہر ہونے کے بعد وہ دونوں فرشتے تھے، دونوں فرشتوں نے اس خاتون کے ساتھ برا کام بھی کیا، ساتھ ہی ساتھ اس نے جو دو شرطیں رکھی تھی کہ اس بچے کو قتل کرو اور
تم دین اسلام کو چھوڑ دو. اس شراب کے نشے میں وہ دونوں فرشتے اتنے ظاہر ہو چکے تھے, اتنے پاگل ہو چکے تھے کہ اس خاتون نے اس شراب کے نشے میں اس نے جو ان دونوں فرشتوں نے اسلام بھی چھوڑ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس ناحق بچے کو بھی قتل کر دیا. یہ کیسے ہوا یارو؟ صرف شراب ایک نشے کی وجہ سے. ایک نشہ اتنی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. اب آپ ذرا سوچو کہ ہم نے ایم ڈی اور چرس اور جو گانجے کا نشہ اس کو ہم نے کتنا نارمل سمجھ لیا, کتنا کامن اس کو سمجھا ہے. حالانکہ یہ چیز ایک بار دو بار ہوگی, گناہ تو ہوگا, آپ پر اس کا اثر نہیں ہوگا, لیکن جب اس چیز کو بار بار ایک ہی چیز کو جب آپ دہراؤ گے تو وہ آپ کی عقل پر قبضہ کر لے گا. آج دیکھ لیجئے پوری سوسائٹی کے اندر, پورے سماج کے اندر ہر کوئی انسان, یہ لوگوں کی سازشیں ہیں کہ غیر کے مسلمانوں کو نشہ دیا جائے, چرس اور گانجے کا فری میں نشہ پلایا جائے, نشہ دیا جائے, اور پھر وہ جو نشہ بیچتا ہے فری کے اندر وہ آپ کو اتنا نشہ دے گا فری کے اندر, اتنا چرس اور گانجی دے گا, گانجا پلائے گا کہ آپ اس کے اندر اتنا ملوث ہو جاؤ گے کہ بعد میں وہ آپ کو نشے کا عادی بنا دے گا. عادی بنانے کے بعد آپ کو, پہلے تو وہ فری میں نشہ دیتا تھا, لیکن جب آپ اس نشے کے عادی ہو جاؤ گے تو بعد میں وہی بندہ آپ کو نشہ ہزاروں اور لاکھوں کے دام پر بیچے گا, اور پھر اسی کی خاطر انسان قرضے کے اندر جائے گا. قرضے کے اندر جانے کے بعد پھر انسان اسی نشے کو پیے گا. یہی وجہ تھی علماء اکرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں عورتوں اور ہماری بہنوں کے کسی کے غیر محرم کے ساتھ بھاگنے کی وجہ ایک یہی بھی ہے کہ اگر باپ نشہ کرتا ہے, یا بھائی نشہ کرتا ہے, یا بیٹا نشہ کرتا ہے, تو نشہ کرتے کرتے اتنا وہ نشے کے اندر عادی, نشے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ نشے کے اندر اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ پھر وہ لوگوں سے جو ہے اتنی رقم نہیں ہوتی کہ پھر وہ نشہ خریدے. پھر اس کے بعد وہ قرضہ لیتا ہے, قرضہ لینے کے بعد پھر وہ نشہ خرید دیتا ہے, نشہ خریدنے کے بعد پھر وہ قرضے کے اندر اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر جو اس کی بیٹی ہوتی ہے وہ پھر اس کے عقل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرے باپ نشے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے, پھر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں, اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ میری صحیح طریقے سے شادی کرائے, میرا جہیز تیار کر سکے, مجھے صحیح طریقے سے جو ہے پروان چڑھا کر کسی کے گھر میں پہنچا سکے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج کوئی غیر محرم جو ہے ہمارے گھر سے بھاگ رہی ہے اور کسی غیر محرم کے ساتھ نکاح کر رہی ہے. نشے کی یہ ایک بھی علامت کو یاد رکھ لیجیے یارو, نشہ اتنا برا چیز ہے, اتنی بری چیز ہے کہ جنید بغدادی جیسا جلیل القدر اولی ہو, ولی ہو, اور ان کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ اگر نشے کے اندر مبتلا ہو جائے تو اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت سے نہیں نوازتا. جنید بغدادی کون ہے؟ جنید بغدادی جو غریب نواز اور غوث پاک کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے نام میں آپ کا نام شمار ہے, وہ جنید بغدادی. اب آپ اللہ کے ولی خود کے جنید بغدادی, اب آپ کے ساتھ بیٹھنے والا اٹھنے والا ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی انسان نہیں ہوگا, ساتھ میں بیٹھنے والا وہ بھی ایک اللہ کا ولی ہی ہوگا, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہی ہوگا. وہ جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا. ایک دن اس کی طبیعت بہت ہی علیل ہو گئی, بیماری اس حالت تک ہو گئی کہ لوگوں نے آپ کو آ کر بتا کہا کہ حضور جو آپ کا فلاں دوست ہے اس کے جو ہے وصال کا وقت قریب آ گیا, آپ ذرا چلو اور اس کی طبیعت کی خیر کر لیں. جنید بغدادی نے کہا کہ میرا دوست متقی ہے, پرہیزگار ہے, عبادت گزار ہے, چلو اس کی طبیعت جانچتے ہیں, اس کی طبیعت کو پوچھتے ہیں. جنید بغدادی اپنے مریدوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کے بعد وہ ایک چار پائی پر لیٹا ہوا تھا. لیٹانے کے بعد جنید بغدادی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو حالت دیکھنے کے بعد جنید بغدادی نے اس سے پوچھا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر بعد میں جنید بغدادی نے اس سے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بار بار جنید بغدادی اس کو کلمے کی تنقید کر رہے تھے, تقلید کر رہے تھے, تو وہ بندہ کیا کہتا ہے, کہا کہ اے جنید ہٹ جاؤ, مجھے کوئی کلمہ نہیں آتا اور میں مسلمان نہیں. ماشاء اللہ رب العالمین, اللہ کا ولی ہے, جنید بغدادی کا ساتھی ہے اور جنید بغدادی کا دوست ہے. وہ کیا کہتا ہے, جنید ہٹ جاؤ, مجھے کلمہ نہیں آتا اور میں کوئی مسلمان نہیں ہوں. جنید بغدادی سوچنے لگے, کہا کہ یہ تو کافر ہو گیا, یہ تو مرتد ہو گیا, یہ تو اسلام سے دور ہو گیا, اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار کر دیا. اب اس سے ہم کوئی لو نہیں لگائیں گے, اس سے ہم دور چلے جائیں گے. اب جنید بغدادی اپنے گھر واپس آ گئے. اب وہ مر گیا, مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد جنید بغدادی ایک ہی سوچ میں رہے, کہا کہ یہ کیسے ہوا یار, میرا دوست تھا, عبادت گزار تھا, نماز کا عادی تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, میرا ساتھی تھا, اللہ کا ولی تھا, اس کے باوجود بھی
جو ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس کا جو ہے خاتمہ مسلمان ہو کر نہیں ہوا. بات کیا ہے؟ جنید بغدادی تو وسائل میں گرے اور اللہ کی یاد میں مصروف ہوئے. مصروف ہونے کے بعد قدرت کی بارگاہ سے یہ جنید بغدادی نے عریضہ رکھا تھا کہ پروردگار، یہ میرا دوست تھا، میرا ساتھی تھا، عبادت گزار تھا، میرا ولی تھا، دنیا کے دلوں میں اس کی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنید بغدادی نے یہ بات رکھی تو کہا گیا کہ جنید انتظار کرو، تمہیں اس بات کی طرف راغب کیا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا. اب جب وقت گزرا تو ایک دن دیکھا جنید بغدادی آرام فرما رہے تھے، آپ نے اس کو خواب میں دیکھا. کون؟ وہ جو جنید بغدادی کا ساتھی تھا، دوست تھا، اس کو خواب میں دیکھا. وہ جہنم کے اندر ہے اور اس کے پورے جسم کے اوپر سانپ ہے، سانپ ازدہ ہے، اور ازدہ اس کو اتنا ڈنک مارتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو چکا. جنید بغدادی نے اس سے پوچھا، کہا کہ تو میرا دوست تھا، میرا ساتھی تھا، پھر بھی اس کے باوجود تیرے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ جنید بغدادی سے وہ بندہ کہتا ہے، کہا کہ جنید میرے ساتھ جو ہوا ہے اس بات کو تم نوٹ کر لو اور لوگوں کو یہ بات بتانا تاکہ لوگوں بھی جو ہے اس بات سے دور رہیں. میں جو ہے ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوا تھا، ایسی بیماری تھی کہ اس کا علاج ناممکن تھا، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا. میں ایک بہت ہی بڑے طبیب کے پاس گیا، اس طبیب نے مجھ سے ایک چیز کہی کہ یہ لو ایک لوٹا ہے، اس لوٹے کے اندر اس نے مجھے شراب دی تھی. اس شراب کو اس نے یہ کہا کہ اے جنید، تو اے بندے، تم نے جو ہے مہینے کے اندر ایک بار اس شراب کو ضرور پینا ہے. جب تم شراب پیو گے تو تم جو ہے صحیح سلامت ہو جاؤ گے، تمہاری جو ہے عقل جو ہے صحیح سلامت ہو جائے گی. اب وہ بندہ کہتا ہے جنید بغدادی سے، کہا کہ جنید میں وہ شراب پیتا رہا یہاں تک کہ کئی سال ہو گئے. اے جنید، میں شراب پر اتنا عادی ہو چکا کہ میں ہر ایک لمحہ، میرا ایک دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں میں نے شراب نہ پی. ہر ایک لمحہ میں نے جو ہے شراب کے اندر گزارا ہے. جنید بغدادی یہی وجہ تھی، شراب ہی تھی کہ جس کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اور آج میں جہنم کے اندر جو ہے دردناک موت کے اندر مبتلا ہوں. یہ ہے یارو نشے کی حالت. سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جو نشہ کرتا ہے اور وہ اس حالت میں مر جائے، نشے کی حالت میں مر جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا منہ پھیر لیتے. اب جس سے حضور اپنا منہ پھیرنا یارو، کیا دنیا میں اس کا کوئی سہارا ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی آخرت میں سہارا ہو سکتا ہے؟ ہماری بخشش کا سرمایہ آمینہ کا لال ہے، ہماری بخشش کی ذمہ داری حضور نے لی ہے. اب جب حضور ہی ہم سے اپنا منہ پھیر لیں گے تو بتاؤ قیامت کے دن ہمیں کون سہارا دے گا؟ قیامت کے دن ہمیں کون جو ہے ہماری رسپانسبلٹیز کی ذمہ داری لے گا؟ کوئی آپ کا سہارا نہیں دے گا یار، اگر حضور نے آپ سے منہ پھیر دیا. سید عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جو نشہ کرتا ہے، جو چرس اور گانجے اور انجیکشن کے ذریعے جو نشہ کرتا ہے، اس کے گھر میں اپنی بیٹی کو بھی نہ دو. جو نشہ کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی مت کرو. جو نشہ کرتا ہے اس کے ساتھ اپنے اولاد کو بھی نہ بھیجو. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اس لیے کہ جو نشہ کرتا ہے وہ انسان نشے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی بیوی کی خواہش کو پورا نہیں کر پاتا، پھر وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا نہیں کر پاتا. اس لیے یارو اپنی اولاد کی یہ جھانچ لو، یہ پوچھا کرو کہ تو کس کے ساتھ جاتا ہے، تو کس کے ساتھ ملتا ہے، تیرا بیٹھنا کس کے ساتھ، اسکول کس کے ساتھ جاتا ہے، ٹیوشن کس کے ساتھ جاتا ہے. ورنہ یارو آپ پر یقین ہے، آپ کو اپنے بیٹے پر پورا کانفیڈنس ہے کہ میرا بیٹا یہ کام نہیں کرے گا. سب کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو آپ کے بیٹے پر یقین ہے، لیکن جو آپ کے بیٹے کا ساتھی کیا اس پر بھی آپ کو یقین ہے؟ آپ کے بیٹے کا جو دوست ہے کیا آپ کو اس پر بھی یقین ہے کہ وہ کون سے کام کرتا ہے؟ وہ شراب پیتا ہے یا چرس کھاتا ہے، چرس پیتا ہے یا نشے اور ایم ڈی کے نشہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ پوچھا کرو یارو اپنے بیٹے کو. ورنہ اگر اس کو بچے کو اگر لت لگ گئی نا، یہ جو ایم ڈی کا نشہ ہے، چرس کا نشہ ہے، یہ گانجے کا نشہ، اگر اس کو لت لگ گئی تو پھر یاد رکھو آپ جو ہے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھو. آپ کا بیٹا آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اس لیے کہ دیکھو شراب انسان پیتا ہے تو ڈائریکٹ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ایم ڈی چرس جہاں تک مجھے نالج ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا نشہ ڈائریکٹ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب بار بار ایک ہی چیز کو انسان دہراتا ہے، بار بار ایک ہی چیز کو انسان ریپیٹ کرتا ہے تو پھر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اور پھر اس کا اثر انسان پر ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز انسان کو نہ ملے تو پھر وہ اس میں پاگل بھی ہو جاتا ہے. یہ ایم ڈی کا نشہ اتنا برا ہے یار، چرس کا نشہ اتنا برا ہے، انجیکشن کا نشہ اتنا برا ہے. نہ جانے اور
ایسی کتنی چیزیں ہیں جس سے انسان نشہ کرتا ہے، اس کو شمار کرانا مشکل. وہ انجیکشن لگاتے ہیں، انجیکشن سے پہلے ایک وہ بوتل کے اندر ڈاکٹر جو کہ ایک پانی لگاتا ہے، چھوٹی سی بوتل کے اندر وہ پانی لگانے کے بعد پھر ہاتھ میں لگایا جاتا ہے. وہ جو پانی ہوتا ہے نا، اس سے بھی انسان نشہ کرتا ہے، اس سے بھی رومال کے اندر ڈالتا ہے، پھر اس کو جو اس کی باف ہوتا ہے اس کو لیتا ہے، اس سے بھی نشہ کیا جاتا ہے. اور بات بتاؤں آپ کو کہ یہ جو فتاووں کے اندر جو یہ بارود ڈالا جاتا ہے، اس بارود سے بھی نشہ کیا جاتا ہے. اور تو بہت ساری ایسی چیزیں یہاں چھوٹے بچے بیٹھے، ورنہ آپ حضرات کو پتا تھا کہ ایسی چیزوں سے بھی کیا نشہ کیا جاتا ہے. اس لیے یارو اپنے اولاد کو پوچھا کرو کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، ورنہ فرشتہ ہو کر بھی اگر وہ نشے کے اندر مبتلا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرشتے ہو کر بھی اس کی ساری عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے. ورنہ اگر ہماری اولاد نشے کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، آپ کو ایک قصہ بتاؤں، ابھی کچھ شاید ابھی کی نیوز ہے یا بہت پرانی نیوز ہے کہ ایک باپ نشے کے اندر اتنا عادی ہو گیا، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اس سے دور رکھے. ایک باپ نشے کے اندر اتنا عادی ہو گیا، چرس گانجا اور شراب کا اتنا عادی ہو گیا کہ وہ شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، ایمڈی کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. اس نے اسی حالت میں اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کئی مرتبہ اس نے زنا کیا. ایک باپ نے نشے کی حالت میں اپنی سگی بیٹی کے ساتھ، یہ بات انسان کو بتانے میں بھی اوکورڈ لگتی ہے یار. سوچیں گے تو بھی آپ سوچیں تو صحیح کہ اپنا سگا باپ یا سگی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. اور کس وجہ سے اس نے کیا؟ نشے کی وجہ سے. اگر نشہ آپ کے دماغ پر قبضہ کر لے گا یارو تو پھر آپ نہیں بچ سکتے. آپ اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے کہ میں نے بتایا نا، فرشتے ہو کر بھی نہیں بچ سکتے نشے سے. جنید بغدادی کا دوست ہو کر بھی وہ بھی نہیں بچ سکتا. تو ہم کس کھیت کی مری ہیں یارو؟ ہم تو صرف حضور کے بندے ہیں. لیکن یارو اپنے اولاد کو یارو یہ بات پوچھا کرو کہ تو کس کے ساتھ جاتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے. یہ چیز بہت ہی ضروری ہے. اگر اپنے بیٹے کو اپنے کنٹرول میں رکھو گے، اپنے اولاد کو اپنے کنٹرول میں رکھو گے یارو، تو پھر آپ کو جو ہے بڑی عمر ہونے کے بعد آپ کو لوگوں کے سامنے کسی تعویذ کی یا دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر حقیقی معنی میں اپنی اولاد پر جو ہے آپ کنٹرول کر کے رکھو گے کہ کس کے ساتھ کچھ آتا ہے، یہ پوچھا کرو یارو، ورنہ حال بہت ہی برا ہونے والا ہے. ابھی تو 2025 چل رہا ہے، اب وقت گزرے گا نا 2023 تو آنے دو. آپ دیکھو یارو اتنا نشہ عام ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ سازش کی جا رہی ہے یارو. آپ کو بتا دوں مسلمانوں کے ساتھ یہ پورا ڈنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو نشے کے اندر ملا دو، نشے کے اندر ملا دو، نشے کے اندر پلاتے جاؤ، نشہ پلاتے جاؤ، نشہ پلاتے جاؤ. ایک انسان فری میں انسان کو نشہ دیتا ہے، پھر نشے کا اس کو عادی بنا دیتا ہے، پھر وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پھر وہ قرضہ لے کر نشہ خریدتا ہے، ایم ڈی، چرس، گانجا. پھر وہ قرضے کے اندر کون سے کام کر لیتا ہے، نہ جانے اللہ بہتر. اس لیے یار اپنے اولاد کو جو ہے نشے سے بچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ نشے کی حالت میں مر جائے تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجا کرتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نشہ کرے اور نشے کی حالت میں مر جائے تو اس بندے کا منہ قیامت کے دن سور اور گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا جو نشہ کیا کرتے ہیں. اس لیے آپ نشے سے بچو، اپنی اولاد کی جانچ پڑتال کیا کرو، کس کے ساتھ اٹھتے، کس کے ساتھ بیٹھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ توسل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. جن حضرات کی سنت باقی عطا فرمائے اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیں.